وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 46 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَبَيْنَهُمَا حجاب، کہ ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف پہ کچھ لوگ ہوں گے درمیان میں جو لوگوں کو پہچانیں گے ان کی چہروں سے، اور وہ پکاریں گے کن کو؟ جنت والوں کو۔ کون؟ اعراف والے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا نام بھی اسی اعراف کی وجہ سے سورہ اعراف ہے۔ اعراف اس جگہ کو کہتے ہیں، عرف سے ہے یہ لفظ، جو بلند جگہ ہوتی ہے، ایسی جگہ جہاں کوئی ایک دوسرے کو دے سکے۔ تو یہ کچھ لوگ ہوں گے جو نہ جنت میں ہوں گے، ایک طرف ان کے جنت والے ہوں گے جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، اور ایک طرف جہنم والے ہوں گے۔ تو یہ درمیان میں ہوں گے ابھی یہ، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں آتا ہے کہ جن کے نیکیوں کے پلڑے اور برائیوں کے پلڑے برابر ہو گئے، یعنی جتنی نیکیاں تھیں اتنا ہی گناہ ہو گئے۔ اب وہ انتظار کریں، اللہ کے فضل سے امید تو رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ ہم پر اپنا فضل کرے گا۔ تو ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ جو حجاب ہے وہ جنت اور جہنم والوں میں، جیسے کہ ہم نے پچھلی اگر آپ ایپیسوڈ دیکھیں گے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت جو تھے جنت والے جہنم والوں کے ساتھ وہ کر رہے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ کیا وہ وعدہ جو ہم نے پڑھا تھا، وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، کہ پکارا تھا جنت والوں نے کن کو؟ پکارا تھا جنت والوں نے کن کو؟ جہنم والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے تو جو وعدہ ہمارے رب نے کیا تھا اس کو صحیح پا لیا۔ فَحَلْ وَجَدتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حقا، تو تم نے بھی کیا پا لیا ہے اے جہنم والو جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ قالوا نعم، تو کہیں گے ہاں پا لیا ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا، اللعنۃ اللہ علی الکافرین علی الظالمین، کہ لعنت ہے کن پر؟ جو ظالم تھے، جو اللہ کی بات، جو اللہ کا حق نہیں ادا کر رہے تھے، جو اللہ کی بات نہیں مان رہے تھے۔ تو بہرحال اب ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا، اور وہاں پر اس پردے کے ایک طرف یا ایک دیوار، جس کے ایک طرف جو ہے جنت والے ہوں گے اور ایک طرف جہنم والے، اور بیچ میں اعراف والے جن کا بھی فیصلہ باقی ہے۔ دیکھیں اس کو سورہ حدید میں بھی ایک دیوار کا ذکر آتا ہے۔ اللہ فرمانے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، کہ ان کے درمیان یعنی گناہ گاروں اور جہنمیوں اور جنت والوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی۔ باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، کہ اس کے ایک طرف اندر کی طرف تو رحمت ہوگی، وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور اس کے جو باہر والی جگہ ہے، یعنی جو ابھی اس دیوار کے اندر نہیں گئے، جنت میں نہیں گئے، ان کے لیے عذاب ہوگا۔ تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں ان کے درمیان عذاب ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اب جو اعراف والے ہیں وہ دونوں طرف کے لوگوں کو پہچانتے ہوں گے، کس سے؟ ان کی پیشانیوں سے، ان کے چہروں سے۔ وہ پکاریں گے کون؟ جو اعراف والے ہیں کن کو؟ جنت والوں کو، ان سلام علیکم، کہ تم تو سلامتی میں آ گئے، تم پر سلام ہو۔ لم یدخلوہا وہم یطمعون، اور اعراف والے ابھی داخل تو نہیں ہوں گے لیکن طمع ہوگا، خواہش ہوگی، امید رکھے ہوں گے کہ اللہ ہمیں بھی داخل کر دے گا۔ جب برابر ہو گئے تو اللہ کا فضل ضرور ہم پر ہوگا۔ پھر یہ اعراف والے جو ہیں اب نظر دوسری طرف گھمائیں گے، آیت نمبر 47 میں آتا ہے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، پھر جب ان کی نظر پھر جائے گی، یعنی جہنمیوں کی طرف پھر جائے گی، أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، تو وہ دیکھیں گے کن کو؟ آگ والوں سے، یعنی جہنمیوں سے جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا، کیا کہیں گے جب ان سے دیکھیں گے؟ ان کے سامنے آمنے سامنے ہوں گے، اللہ اکبر،
یعنی وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو کہیں گے اے رب، اے ہمارے رب، ہم ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ، تو اب اعراف والے پکاریں گے جن کو وہ پہچانتے ہوں گے، جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا، ان کو پہچاننے والوں کہیں گے، چہروں سے ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، ان کے چہروں سے پہچانیں گے، قالوا ما اغنی عنکم جمعکم، کہ تمہاری جماعتیں، تمہارے لو لشکر، تمہارے جو ٹھاٹھ تھے، تمہاری جو بیٹھکیں تھی، تمہارا جو گروہ تھا، وہ تو تمہیں کچھ کام نہیں آیا آج۔ وما کنتم تستکبرون، اور تھے تم بڑے تکبر کرنے والے، اور تم سمجھتے تھے کہ جو جنت تمہارے لیے ہے، اللہ نے یہاں سب کچھ دیا تو آگے جا کے بھی تمہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں سے پوچھا جائے گا، سورہ طور کی آیت نمبر 15-16 میں آتا ہے، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تم کہتے تھے یہ سب کچھ ایسے جادوئی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں جو ہیں، یہ تو ایسے لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سحر زیادہ کر دیا ہے، سحر کر دیا ان پر، جادو کر دیا ہے۔ تو کیا یہ جادو ہے؟ یا تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا، تمہیں بصیرت نہیں تھی، تم دیکھ نہیں پا رہے تھے کہ اصل کیا ہے؟ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، آپ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، چاہے صبر کرو چاہے چیخو پکار کرو، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تو وہی بدلہ دیے گئے جو تم عمل کرتے تھے۔ بہرحال جب وہ دیکھیں کہ اللہ اکبر، اعراف والے کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، تو کہیں گے جنت والوں میں جو اللہ اکبر، حباب بن ارت، بلال حبشی، اسی طرح سہیب رومی، جو غلام تھے جن کی حیثیت زیادہ نہیں تھی، تو کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں نا جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت کہاں ملنی ہے، دنیا میں نہیں کچھ ملا تو آخرت میں کیسے ملے گی؟ ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت، کیا کہا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ وہاں پر اللہ کا قانون جو ہے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے جو غریب گروپ ہوں گے تو وہ بہت پہلے جنت میں بھیج دیے جائیں گے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے صبر کیا، جمے رہے۔ ادخلوا الجنت، ان سے کہا جائے گا تم تو داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم اب کبھی غمگین ہوگے۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ سے دعا کریں اور اس کے لیے ٹوٹی پھوٹی کوششیں میں اور آپ آج ہی سے شروع کرتے ہیں، یقین جانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث لے لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اہل دنیا میں سب سے زیادہ نعمتوں کے مالک، اللہ اکبر، جس کے پاس سب سے زیادہ نعمتیں، آج اب دنیا میں کسی کو دیکھ لیں، کسی بادشاہ کو دیکھ لیں، کسی بہت بڑے جس کے پاس بہت بڑا مال ہے، دنیا میں سب سے زیادہ امیر آدمی کو دیکھ لیں، جس کے بیٹے بھی بڑے لائق ہوں، جس کی بیٹیاں بھی بڑی لائق ہوں، بڑے زبردست سٹیٹس ہو، ایسا شخص جس کو دنیا میں ساری نعمتیں ملی ہوں، جب جہنم میں لایا جائے گا اور اس کے آگ کا ایک غوطہ، ایک ڈبکی اس کو جہنم سے ڈالی جائے گی، اور پھر کہا جائے گا کہ آدم کے بیٹے تو نے دنیا میں کیا کیا دیکھا، کتنی بلائیاں ملی تھی؟ تو کہے گا کہ مجھے تو کوئی نعمت چھو کر بھی نہیں گزری تھی، یعنی جہنم کی ایک ڈبکی جو ہے، ایک غوطہ جو ہے، ساری نعمتیں جو دنیا میں تھی سب ان کو ملیا میٹ کر دے گی، اتنی جہنم، اتنی سخت ہے۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم، میں نے تو دنیا میں سب سے زیادہ اذیتیں سہنے والا تھا۔ بہرحال اسے پوچھا جائے گا کہ دیکھیں، تو کہے گا میں نے تو دنیا میں مجھے نعمت کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ اور اسی طرح جو دنیا میں اس شخص کو بھی لایا جائے گا، کیونکہ اس کو لگے گا دنیا بھی میں نے تو جو بھی تھا، جہنم کی ایک ڈبکی ساری دنیا کی نعمتوں کو بلا دے گی۔ اب اس شخص کو جو بڑی اذیتیں سہنے والا تھا، اس کو جنت میں لایا جائے گا، اور جنت میں ایک جنت کی نہر کا ایک ڈبکی اس کو دی جائے گی۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا آدم کے بیٹے، تجھے کوئی دنیا میں تکلیفیں آئی تھیں، کوئی تنگیاں وغیرہ چھو کر گزری تھی؟ تو وہ کہے گا اللہ کی قسم ہے پروردگار، مجھے تو کبھی کوئی اذیت چھوئی نہیں تھی۔ جس کو دنیا میں ساری عیاشیاں ملی، وہ کہتا ہے میں نے تو کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں تھا، آسانی دیکھی نہیں تھی۔ جہنم کا ایک غوطہ جو ہے ساری نعمتیں بلا دے گا، ساری دنیا کے تکبر بلا دے گا، اور جنت کی ایک ڈبکی جو ہے دنیا کے سارے کام بلا دے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2807۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، تو اب پکاریں گے جو جب جنت میں چلے جائیں گے جنت والے، اور جہنم میں چلے جائیں گے جہنم والے،
تو جہنم والے پکاریں گے کن کو؟ جنت والوں کو، انفیزوا علینا من الماء۔ یہ اللہ صاحب اس لیے دکھا رہے کہ حسرت اور بڑھ جائے، اللہ تھوڑی دیر کے لیے ان کا تک رہیں گے، ایک دوسرے سے دیکھ رہے ہوں گے، اللہ اکبر، کہ کچھ پانی ہم پر بھیج دو، اتنی نعمتیں ہیں تمہارے پاس، یہ جنت کی نہروں میں سے کچھ پانی بھیج دو ہمارے لیے، اللہ اکبر۔ او کہ من الماء کہ بھیج دو، تو وہ کہیں گے کہ جنت والے کہ یہ تو اللہ نے کافروں پر حرام کیا ہے، جہنم والوں کے لیے حرام کر دی گئی، یعنی جہنم والوں کے لیے یہ نعمتیں اب ان کو نہیں ملنے والی۔ وہ کہیں گے ہمیں کچھ کھانا بھیج دو، کچھ ہمارے لیے پانی بھیج دو، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ تو پکارا جائے گا کہ یہ کافروں کے لیے حرام ہے اب رزق یہاں پر، ان کے لیے تو بس آگ ہی بچھونا ہے، آگ ہی کا بستر ہے۔ اس طرح کے سورہ کہف میں آتا ہے یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل، جب وہ پکاریں گے، پیاس لگی ہوگی تو مانگیں گے پانی، تو ان کی پیاس بجھائے گی کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ، یشفی الوجوہ، جو ان کے چہروں کی جلد کو جو ہے جلا دے گی، بیس الشراب وساعت مرتفقہ، بہت ہی برا پینا ہوگا اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا جہنم کا۔ کیوں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اگلی آیت میں آتا ہے کہ یہ لوگ انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا۔ کیا کرتے تھے؟ ان کی نماز کیا تھی؟ ہم پڑھیں گے سورہ انفال میں، تالیاں بجانا، ناچنا، پیٹنا۔ اور آج ہمارا دین کیا بن گیا؟ کیا کیا رسومات، بنگڑے، قوالیاں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے، اللہ اکبر، دنیا کی زندگی میں کھو گئے، دنیا کی زندگی نے انہیں اپنے میں اتنے مشغول کر لیا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس دن ان کو اس طرح بلا کے دیں گے، اللہ تو نہیں بھولنے والے، یعنی اللہ میں تو یہ صفت نہیں کہ وہ کچھ بھول رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو اگنور کر دیں گے، کیونکہ دنیا میں بھی وہ اگنور کرتے تھے نا، توجہ نہیں تھی اللہ کی باتوں کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کی باتوں کو، جو ان کو ہدایت کی بات کہی جاتی تھی اگنور کرتے تھے کہ نہیں بس اوکے ٹھیک ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، تمہیں کیا پتہ ہو۔ تو وہاں کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، جس طرح انہوں نے آج کی ملاقات کو ہم سے، اللہ کہہ رہے ہیں جو ملاقات انہوں نے کرنی تھی اس کو بلایا ہوتا تو ہم ان کو اسی طرح ان کو بھی بلا دیں گے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور اسی وجہ سے کہ وہ ہمارے آیات کے بارے میں جھگڑتے تھے، مانتے نہیں تھے، ماننے کو نہیں آتے تھے، اللہ اکبر۔ اصل بات یہی ہے کہ دنیا میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کھیل تماشے کے لیے آئے ہیں ہم، کھاؤ پیو موج اڑاؤ، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو عیش کرو، یہی سلوگن دیا جاتا ہے ہمارے بچوں کو کہ یہ زندگی یہ دوبارہ نہیں ملنی، تو جو بھی کرنا ہے یہاں پر اپنی من چاہی چیزیں کر لو، حالانکہ یہ زندگی تو امتحان گاہ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اصل جو زندگی ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی حدیث ہے، میں اکثر بیان کر دیتا ہوں کہ کمپیریزن نہ کر آپ نے دکھا دیا کہ کوئی شخص اپنی انگلی ڈالے سمندر میں، دیکھے کہ اس پر کتنا پانی لگا ہے، یہ ہے دنیا کی زندگی، اور آخرت پورا سمندر ہے۔ بہت ساری جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے، اللہ ہمارے علم انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ، کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی جس پر تم ریچھ گئے ہو نا، اگر آخرت نہیں ہے یا آخرت کا تمہیں یقین نہیں ہے تو یہ تو کھیل اور تماشا ہی ہے واقعی۔ اور وہ زینت، اور آپس میں ایک دوسرے سے زینت زیادہ اختیار کرنا، زیادہ بڑا گھر، زیادہ خوبصورتی اختیار کرنا، زیادہ بڑی گاڑی، زیادہ بڑا بزنس، زیادہ مزین ہونا، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں فخر جتلانا، وَتَكَاثُرٌ، اور آپس میں کثرت لے کے جانا، فی الاموال، مال میں، والاولاد، اور اولاد میں۔ اس وقت اولاد کا یہ تھا کہ زیادہ اولاد والا فخر کرتا تھا، آج جن کی اولادیں کوئی ہارورڈ میں پڑھتا ہے، کوئی آکسفورڈ میں پڑھتا ہے، کوئی لمز میں پڑھتا ہے، کوئی فلاں، تو اسی پر فخر ہے کہ میرا بیٹا وہاں پڑھ رہا ہے، میری بیٹی وہاں پڑھ رہی ہے۔ اور فی الآخرۃ، اللہ فرمایا عذاب شدید، آخرت میں شدید عذاب ہے، اور مغفرۃ من اللہ، تو یا پھر اللہ کی مغفرت ہے، و رضوان، اور اللہ کی رضامندی ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر صرف دھوکے کا سامان۔ ہم آنکھیں بند ہوتی تو یہ دھوکا ختم ہو جاتا ہے، پھر یقین کی آنکھ کھل جاتی ہے، یقین جانے۔ وما هذه الحیات الدنیا، اللہ فرمایا کہ نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی الا لہو و لعب وان الدار الاخرۃ لہی
حیوان۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہی ہے، واقعی اگر تم سمجھتے ہو کہ یہاں کھیل تماشا ہی کرنا ہے، اگر تمہیں آخرت کا کوئی خوف نہیں، اصل زندگی جو زندگی ہے وہ تو آخرت کی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ علم رکھیں، کاش کہ وہ جان لیتے۔ سورہ عنکبوت کی آیت، پہلے سورہ حدید کی آیت نمبر 20 تھی جو میں نے بیان کی، اور یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 ہے۔ وَلَقَدْ، اللہ فرمانے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ فرمانے کہ ہم نے ان کو ایک کتاب عطا کی، ہم نے ان کی طرف ایک کتاب اتاری جو تفصیل سے بیان کرتی ہے علم، اللہ کے علم کے ساتھ۔ ہدم و رحمت لقومی، ہدایت اور رحمت ہے کن کے لیے؟ یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب کو مان لیں، اس پر ایمان لے آئے۔ کتاب کا ایمان لانے کا حق کیا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، یہ حق کا تلاوتی کیا ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس کے حلال کو حلال جاننا، حرام کو حرام جاننا، پھر اس قرآن کے مطابق اپنے فیصلے کرنا، اور پھر اس قرآن کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا، یہ اس کا حق ہے، اس پر ایمان لانے کا حق ہے۔ آیت نمبر جو 52 تھی جو ابھی سورہ الاعراف کی ہم نے پڑھی، اللہ فرما رہے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری جگہ سورہ الانعام میں ہم نے پڑھا تھا قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، کہ ہم نے تو اس قرآن میں کھول کر اپنے آیات بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ حل ینظرون الا تأویلا، کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ چاہتے کیا ہیں کہ اب جو بھی قیامت میں جو ہونا ہے، جو تعویل ہے وہ ان کے سامنے آ جائے، رزلٹ ان کے سامنے آ جائے۔ یوم یاتی تعویلہ، جس دن یہ سارا رزلٹ آ جائے گا نا، قیامت آ جائے گی، سب رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ یقول الذین نسوہ من قبل، تو وہ لوگ جنہوں نے بلایا ہوا تھا قیامت کے دن کو اور اللہ سے ملاقات کے دن کو، قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہیں گے کہ یقیناً رسول تو آئے تھے حق کے ساتھ۔ فہل لنا من شفعاء، تو کیا ہمارے کوئی یہاں پر سفارشی نہیں ہے؟ جو کہتے تھے دنیا میں کہ فکر نہ کرو، ہم تمہیں لے جائیں گے، انگلی پکڑ کر لے کے جائیں گے، تم ہمارا پلو تھام لو یہاں دنیا میں، تو دیکھو وہاں پہ بھی ہم تمہیں اپنا پلو پکڑا دیں گے، تو ہمارا پلو پکڑ کر نکل جانا، ہم ابھی ہمارا ہاتھ تھام لو تو وہاں ہم تمہاری انگلی تھام کر تمہیں لے جائیں گے۔ تو کہاں ہیں وہ سفارشی سارے؟ فَيَشْفَعُوا لَنَا، جو ہمارے لیے سفارش کریں، او نُرَدُّ وَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، یا ہمیں لٹا دیا جائے، ایک موقع اللہ اور دے دے، دنیا میں چلے جائے تاکہ ہمیں لٹا دیا جائے اور ہم پھر وہ عمل کریں جو ہم نہیں کر سکے، تیرے حکم کے مطابق، تیرے قرآن کے مطابق، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور فرمان کے مطابق اللہ عمل کر لیں گے۔ ایک موقع دے دے ہمیں، ایک موقع۔ لیکن سورہ الانعام میں بھی یہ مضمون ہم بڑی اچھی طرح پڑھ چکے ہیں، اور یہ بار بار سورہ جو مکی صورتیں ہیں ان میں بار بار آئے گا یہ مضمون۔ اور سورہ الانعام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا، اگر ان کو لٹا بھی دی جائے بفرض محال، جانا تو کسی نے نہیں ہے واپس، جو ایک دفعہ چلا گیا دنیا سے واپس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا، تو اگر ان کو لٹا بھی دے تو پھر وہی کچھ کریں گے جس سے منع کیا گیا تھا، نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کیونکہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ ان کو دنیا میں بھی انہوں نے پہچان لیا تھا، لیکن ہٹ درمی، ضد، اناد، دنیاوی محبت، دنیا کی جو خواہشیں تھیں، اور دنیا کو جو محبت ان کے دلوں میں تھی کہ اس کو کہیں یہ نہ ختم ہو جائے، یا دنیا کی جو چاہت تھی اس کی وجہ سے یہ جھوٹ بولتے تھے، اور یہ ہیں جھوٹے۔ قد حسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ حسرت بن جائے گا وہ دن ان کے لیے، اور کھو جائے گا جو انہوں نے اپنے طور پہ بنا رکھا تھا کہ اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سارے ایسے باتیں کرتے ہیں، اتنا ڈراتے ہیں لوگوں کو، اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم اس کے مخلوق ہیں، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ خود ہی تو کہتے ہیں پیار کرتے، تو اللہ کیسے ہمیں جہنم میں ڈالے گا؟ تو کھو جائیں گی ساری باتیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب تو وہ ہے جس نے اس زمین کو اور آسمان کو پیدا کیا کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ اللہ نے مٹی زمین کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اور اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، اور ناپسندیدہ چیزوں کو منگل کے دن پیدا کیا، نور کو بدھ والے دن پیدا کیا، اور اس میں چپاؤں کو جمعرات کے دن پیدا کیا،
اور سب مخلوقات کے آخر میں آدم کو جمعے کے دن پیدا کیا۔ جمعے کے دن عصر کے بعد سے لے کر رات تک، یعنی درمیان جمعہ کے دن تک آخری ساتوں میں سے کسی سات میں پیدا کیا کہ ان کو آدم علیہ السلام کو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2789۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوا اپنی شان کے مطابق۔ یہ استوا کیا ہے؟ اس کے بارے میں امام مالک سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا الاستواء معلوم، کہ اللہ نے استوا کیا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ کیسے؟ یہ اللہ نے اپنی شان کے مطابق کیا، اور اس پر زیادہ کھود کرید کرنا جو ہے انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ اللہ اکبر ڈھانپ دیتا ہے رات سے دن کو، یطلبوہ حثیثا، پھر وہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، والشمس والقمر والنجوم مسخرات، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا ہوا ہے؟ سورج اور چاند اور ستاروں کو مسخر کر رکھا ہے، یعنی اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے کام پر لگا رکھا ہے، بھی امر ہی، اللہ کے حکم سے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ لہ الخلق، آگاہ ہو جو کہ اسی کے لیے ساری مخلوق، ساری تخلیق اسی کی ہے، والامر، اور اس پہ جو اختیار ہے وہ بھی صرف اللہ ہی کا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، تو بڑا بابرکت ہے وہ رب جو بڑا تمام جہانوں کا رب ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی جگہ یہ بات کہی ہے، وآیات لہم لیل نسلہ منہ النہار، کہ ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دین کو کھینچ لاتے ہیں، فائزہ ہم مظلمون، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اللہ اکبر رات جو ہے پھر اندھیرا چھا دیتا ہے، اس کے بعد والشمس تجری لمستقر لہا، کہ سورج کو اللہ کہہ رہے ہیں ہم چل رہا ہے، اس کو ہم نے اس کا ایک استقرار یعنی ایک ٹھکانہ دے دیا ہے، ایک آربٹ میں چل رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ جو طے کرتا ہے سب کچھ فیصلہ ہے اس ذات کی طرف سے جو زبردست ہے اور علیم ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، تو ہم نے چاند کی بھی جو ہے منازلیں طے کر رکھی ہیں، حتی عادا کالعرجون القدیم، یہاں تک کھجور کی پتلی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، سورج کے لیے نہیں ہے ممکن کہ وہ جا کے چاند کو پکڑ لے یا چاند کو کھینچ لے اپنی طرف۔ واللیل سابق النہار، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ سب کے سب اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر جو ہے 37 سے 40 تک ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ پکارو اپنے رب کو گر گراتے ہوئے اور چپکے چپکے، انہ لا یحب المعتدین، کیونکہ وہ حد سے زیادہ بڑے ہوئے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ دعا کیسے مانگنی ہے اس پر ہم بات کر چکے ہیں کافی تفصیل میں 186 نمبر سورہ البقرہ کی آیت میں۔ دعا کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے خوب گر گراتے ہوئے مانگے، جیسے بچہ ضد کر کے اپنے ماں باپ سے کوئی بات منوا لیتا ہے نا، اس طرح اللہ سے مانگے۔ غافل دلوں کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا، اور زیادہ زیادہ پکارنا، اونچی اونچی آواز میں پکارنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ صحابہ تھے تو وہ بڑی اونچی اونچی پکارے تھے، تو آپ نے کہا کہ تم جس کو پکارے ہو وہ بہرا نہیں ہے، تو اس لیے دعا مانگنے کا طریقہ، اور یہ جو رٹی رٹائی دعائیں ہم مانگتے ہیں نا نماز کے بعد، دعا دل سے مانگے، میں اور آپ۔ کس طرح مانگنی ہے؟ یہاں اللہ نے طریقہ بتا دیا ہے، گر گرا کے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، روتے ہوئے، پورے دل کے ساتھ مانگے اللہ سے، کہ اللہ دے سکتا ہے جو بھی مانگ رہے ہیں، اور چپ کے مانگے۔ اونچی آواز میں دعا پڑھی جا سکتی ہے، سنی جا سکتی ہے، لیکن کسی وقت اصل بات یہ ہے کہ دعا، مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، ایک جو دعا کا ایک طریقہ ہے نا، پورے دل کے قلب کی حضوری کے ساتھ مانگی جائے، پورے دل سے مانگی جائے، اس کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ اللہ فرمانے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین پر فساد نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد، کیونکہ زمین پر فساد کرنا، اس کے بارے میں سورہ نحل میں اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 88 میں، الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ، تو ہم ان پر عذاب اور بڑھاتے رہیں گے ایک عذاب کے بعد، بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ، کیونکہ وہ فسادی ہے، تو فساد کرنا، زمین پر فساد کرنا اصلاح کے بعد،
اللہ اکبر، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرمانے ود اوہو خوفم و طمع، کیا کرو؟ اللہ کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، امید کے ساتھ۔ اللہ کو پکارنا یقین کے ساتھ اور امید کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اپنے گناہوں پر نظر ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ اللہ ظلم ہو گیا، تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا، تو ہم تو ظالموں میں ہو جائیں گے۔ خوف بھی ہو، امید بھی ہو، دونوں۔ صرف خوف نہ ہو، امید بھی پوری پوری اللہ سے ہو کہ اللہ ضرور سنے گا، تو اللہ کی رحمت کن کے قریب ہے؟ جو محسنین ہیں، جو احسان کی روش پر چلنے والے ہیں۔ وہی تو ہے جو تمہیں ہوائیں بھیجتا ہے، جو بشارت لے کے آتی ہے پیچھے اللہ کی رحمت کی، یعنی بارش کی۔ حتی اذا اقلت سحاباً ثقالاً، جب وہ ہوائیں جو ہیں بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ سکناہ لبلد میت، تو ان کو کہاں برساتی ہے؟ جا کر ایک مردہ زمین پر۔ فانزلنا بہ الماء، اور پھر اللہ اکبر سکناہ، اللہ کہتے ہیں پھیلا دیا جاتا ہے ان ہواؤں کو، بادلوں کو پھیلا دیا جاتا ہے ایسی زمینوں کی طرف جو کہ مردہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ فانزلنا بہ الماء، پھر اس کے ذریعے اللہ فرمانے ہم نازل کرتے ہیں پانی، یعنی برساتے ہیں پانی۔ فاخرجنا بہ من کل ثمرات، اور پھر ہم ہر قسم کے کھیتی اگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کذالک نخرج الموتیٰ، جس طرح تم دیکھتے ہو نا مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ لعلکم تذکرون، اور اللہ تمہیں اس لیے یہ ساری باتیں بتا رہا ہے تاکہ تم نصیحت اختیار کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی، اور جو پاک زمین ہوتی ہے وہ نکالتی ہے اپنی کھیتی اپنے رب کے حکم سے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو زمین ناپاک ہوتی ہے، سوڑے سے زیادہ زمین ہوتی ہے، دلدلی زمین ہوتی ہے، وہ صرف سوڑ پیدا کرتی ہے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ہم کھول کھول کر اپنی آیات بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہوتے ہیں، جو شکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کے ساتھ بات مکمل کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے، جو زمین پر برسے تو اس کو، جو صاف زمین پر برسے تو زمین اس کو پانی کو اپنے اندر پی لیتی ہے، جذب کرتی ہے اور پھر سبزہ اگاتی ہے۔ مثال ہے اس کی جو دیندار شخص ہے، جس کو سمجھ اللہ پیدا دے دے، دین میں سمجھ دے دے، تو پھر اللہ اکبر اس چیز کی سمجھ دے دے جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، یعنی اس قرآن کی سمجھ دے دے۔ علم دین سیکھا اور سکھایا، جو سیکھے اور سکھائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو سیکھے اور سکھائے تو اس کو بھی نفع دے اور لوگوں کو بھی نفع پہنچائے۔ اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ صرف پانی روک لیتی ہے، ہاں اس سے بھی لوگوں کو، مطلب وہ اپنے اوپر تو اتنا اثر نہیں ہوتا لیکن لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، تو وہ اس سے لوگ سیراب ہوتے ہیں۔ اور کچھ زمینیں بعض خطے ایسے ہوتے ہیں اللہ اکبر جو چٹ کے میدان ہوتے ہیں، نہ پانی روکتے ہیں نہ ہی بارش کو فائدہ دیتی ہے۔ تو یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ اکبر توجہ ہی نہیں کی ہدایت کی طرف۔ بعض لوگ تو بلکہ اللہ اکبر اور زیادہ بھٹک جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نے اس ہدایت کی طرف توجہ ہی نہیں کی جو مجھ پر نازل کی گئی، یعنی جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 79 ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرما لے کہ یہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بنا دے، ایسی ہمیں زمین میں بنا دے جس طرح اللہ نے مثال دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، کہ ہم خود بھی فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کو بھی ہم سے فائدہ پہنچے۔ اور سب سے بہتر تو وہی ہے، دو حدیث صحیح بخاری کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے زیادہ فضیلت اس کو مل جائے گی، وہ لے جائے گا جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو دین کا علم حاصل کرنا، اللہ اکبر، اور پھر لوگوں تک پہنچانا، یہ بڑا عظمت والا کام ہے۔ اور قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا اور لوگوں تک پہنچانا، یہ بڑا فضل والا کام ہے، فضیلت والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بہترین کام اور اس فضیلت والے کام کے لیے چن لے، اور ہم لوگ خود بھی سمجھیں اور لوگوں کو بھی قرآن کی بات پہنچائیں، خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي
بالتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا